بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 8ویں پارے میں تقریباً 16 اہم مضامین بیان ہوئے۔ سب سے پہلے یہ بات بیان فرمائی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ انسانوں اور جنوں میں سے جو شیاطین آپ کی مزاحمت کر رہے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں، آج کی بات نہیں، یہ روز اول سے یہ سلسلہ چلا آیا ہے، ہمیشہ سے یہ ہوتا آیا ہے کہ جب کوئی پیغمبر راہ راست دکھانے کے لیے اٹھا تو تمام شیطانی قوتیں اس کے خلاف جمع ہو گئیں، اور لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ علم کے بغیر محض اپنی خواہشات کی بنا پر گمراہ کن باتیں پھیلا رہے ہیں، گمراہ کن باتیں کر رہے ہیں۔ دوسرا مضمون یہ بیان ہوا، کیا وہ شخص جو پہلے مردہ تھا یعنی جاہل تھا، پھر ہم نے اسے زندگی بخشی یعنی علم عطا کیا، دولت علم عطا کی، اور وہ اس علم کی روشنی میں زندگی کا سفر طے کرتا ہے، کیا اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکی میں پڑا ہو؟ اور فرمایا ہم نے تو ہر بستی میں بڑے بڑے مجرموں کو لگا دیا ہے کہ وہ اپنا مکر و فریب کا جال پھیلائیں اور خود ہی اس جال میں پھنس جائیں، لیکن وہ جال میں پھنس کر بھی شعور نہیں رکھتے کہ ہم خود جال میں پھنس رہے ہیں۔ اور فرمایا جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے گمراہ کرتا ہے اس کا سینہ تنگ کر دیتا ہے۔ تیسرا مضمون بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اس وقت تک تباہ نہیں کرتا، ہلاک نہیں کرتا، جب تک اس کو راہ راست دکھانے کا انتظام نہ کر دے، یعنی اتمام حجت کے لیے پہلے ہدایت کا انتظام کیا جاتا ہے، حقیقت سے باخبر کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر ان کے لیے نہ ماننے کی صورت میں عذاب اور ہلاکت مسلط ہوتی ہے۔ چوتھا مضمون بیان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ہر قسم کے باغات اور کھیتیاں پیدا کی، کیونکہ تم شکر بجا لاؤ، شکر گزار بن جاؤ۔ پانچواں مضمون بیان ہوا کہ بنی اسرائیل پر بعض چیزیں بطور سزا اللہ تعالیٰ نے حرام ٹھہرا دی تھیں، ان چیزوں کا ذکر کیا، جیسے اونٹ کی چربی، ناخن والے جانور وغیرہ، تو یہ چیزیں حرام کر دی تھی بطور سزا بنی اسرائیل کے لیے۔ پھر مضمون بیان فرمایا آیت نمبر 151 152 میں کہ اے محمد آپ کہیے کہ آؤ میں تمہیں سناؤں تمہارے رب نے تمہارے اوپر کیا پابندیاں عائد کی ہیں۔ شرک نہ کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، مفلس ہونے کے خوف سے اولاد کو قتل نہ کرو، بے حیائی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ، اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ، ناپ تول میں انصاف کرو، اور فرمایا ہر شخص اپنا بوجھ اٹھائے گا، کسی پر دوسرے کا بوجھ نہیں ڈالا جائے گا، اور اتنا ہی بوجھ کسی پر ڈالا جاتا ہے جتنا وہ اٹھا سکتا ہے، اس کو بیان فرمایا۔ پھر ساتواں مضمون بیان فرمایا کہ جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور گروہ گروہ بن گئے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اور فرمایا کہ جو نیکی کرے گا اس کا 10 گنا اجر ہے، فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، اور جو برائی کرے گا تو اسے اتنا ہی بدلہ ملے گا، اتنی ہی سزا ملے گی جتنی برائی کرے گا، اس پر ظلم نہیں کیا جائے گا، ظلم نہیں ہوگا۔ اور مقصد زندگی کو بیان فرمایا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز، میری تمام عبادتیں، میرا جینا، میرا مرنا صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کا کوئی ساجی نہیں، جس کا کوئی ساتھی نہیں۔ یوں سورۃ الانعام کا اختتام ہوا، اور آگے سورۃ الاعراف کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورۃ الاعراف میں قیامت اور نبوت کو
زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا، قرآن کی حقانیت اور حقیقت بیان فرمائی گئی، مومنین کی جزا، کفار کی سزا ذکر کی گئی، اہل جنت، اہل جہنم اور اسی طرح اہل اعراف کی آپس میں جو بات چیت ہے اس کو بیان کیا گیا، چند قصے قوموں کے ذکر کیے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے مختلف چیزیں بیان کی گئی، اور اس بات توحید اور ابطال شرک پر اس صورت میں بات ہوئی ہے۔ سورۃ الاعراف کا پہلا مضمون اور پارے کے اعتبار سے 8ویں پارے کا 8واں مضمون یہ بیان ہوا کہ تخلیق انسانی کی تفصیل بتاتے ہوئے فرمایا کہ شیطان نے جب حضرت آدم کو سجدے سے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے وہاں سے نکال دیا اور فرمایا تجھے بڑائی کا گھمنڈ، تکبر کا گھمنڈ کرنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا، تو ان لوگوں میں سے ہے جو اپنی ذلت خود چاہتے ہیں۔ تو شیطان نے انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے قیامت تک کے لیے مہلت مانگی اور کہا کہ میں سیدھی راہ میں گھات لگا کر بیٹھوں گا اور دائیں بائیں ہر طرف سے انہیں گھیروں گا، گمراہ کروں گا، وسوسے ڈالوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نکل جا یہاں سے ذلیل ہو کر، اور جو جو تیری پیروی کرے گا میں ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ یہ مضمون بیان ہوا، اور 9واں مضمون 8ویں پارے کا یہ بیان ہوا کہ اے انسان غور سے سن، کہیں شیطان تجھے فتنے میں مبتلا نہ کر دے، جس طرح کہ اس نے تمہارے والدین یعنی حضرت آدم اور حضرت حوا کو جنت سے نکلوایا تھا۔ جب یہ لوگ کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہمارے باپ دادا ایسے ہی کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی اسی طرح حکم دیا ہے۔ تو ان سے کہہ دیجئے کیا اللہ تعالیٰ بے حیائی کے کاموں کا حکم دیتا ہے؟ ان سے پوچھئے، اللہ تعالیٰ تو برائی کے کاموں سے روکتا ہے، اور تم برائی کے کام کر کے اس کو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہو۔ یہ شیطانوں کا کام ہے۔ یہ بنی آدم میں جو انسان کی صورت میں جو شیاطین ہیں یہ وہ کر سکتے ہیں، کوئی مومن، کوئی سچا فطرت سلیمہ والا انسان نہیں کر سکتا۔ 10واں مضمون یہ بیان ہوا کہ دنیا کی زینت کی چیزیں اور پاکیزہ اشیاء بندوں کے فائدے کے لیے پیدا کی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے برے کام خواہ کھلے ہوں، ظاہر ہوں یا خفیہ ہوں، انہیں حرام کیا ہے، وہ حرام ہیں۔ منکرین حق جب جہنم میں جمع ہوں گے تو ایک گروہ دوسرے پر لعنت کرے گا اور کہے گا اے رب، اس گروہ نے ہمیں بھی گمراہ کیا تھا، اس کو دگنا عذاب دے۔ تو جواب ملے گا کہ آج سب کے لیے دوہرا عذاب ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ 11واں مضمون یہ بیان ہوا کہ منکرین کا اور کافرین کا جنت میں جانا اتنا ہی ناممکن ہے جتنا سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزرنا، یعنی اب وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اسلام، کلمہ یہ ضروری ہے، یہ شرط ہے نجات کے لیے۔ اگر کلمہ پڑھ لیا کبھی نہ کبھی وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا، لیکن اگر کلمہ نہیں پڑھا اور بغیر کلمے کفر کے اوپر وہ دنیا سے رخصت ہوا تو اس صورت میں وہ ہمیشہ ہمیشہ آگ میں جلے گا۔ یہی اللہ کا قانون ہے۔ 12واں مضمون یہ بیان ہوا کہ دوزخ کے لوگ جنت والوں کو پکاریں گے کہ کچھ تھوڑا سا پانی ہم پر بھی ڈال دو، اور جو رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے ہمیں بھی اس میں سے کچھ دو۔ تو جنتی جواب میں کہیں گے کہ یہ چیزیں اللہ نے منکرین پر حرام کر دی ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے قانون کو کھیل بنا لیا تھا، آج ہم انہیں اس طرح بلا دیں گے جس طرح دنیا میں انہوں نے ہمیں بلا دیا تھا اور آخرت کا انکار کرتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے حکم ہوگا اور اعلان ہوگا۔ 13واں مضمون 8ویں پارے کا یہ بیان ہوا کہ زمین و آسمان کی ہر چیز اس کے حکم کے مطابق چل رہی ہے۔ تم بھی اپنے رب کو عاجزی سے اور چپکے پکارو، امید کے ساتھ اس سے مانگتے رہو۔ اس کی رحمت نیک لوگوں کے قریب ہے، شرارت پسند لوگ تو
بنجر زمین کی طرح ہیں جو بران رحمت سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ بران رحمت سے تو صرف زرخیز زمین کی طرح سلیم الفطرت لوگ ہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ 14واں مضمون بیان فرمایا کہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا تو سرداران قوم نے کہا کہ ہمیں تو یہ سری گمراہی میں مبتلا نظر آتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں کہا تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ میں گمراہی پر نہیں ہوں بلکہ میں تو اللہ کا رسول ہوں۔ جب قوم نے نہیں مانا تو اللہ نے انہیں غرق کر دیا، تباہ کر دیا۔ آگے 15واں مضمون بیان فرمایا، حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم عاد کو اللہ کا پیغام پہنچایا تو انہوں نے حضرت ہود کو نادان ہونے کا طعنہ دیا اور کہا کہ کیا آپ ہمارے پاس اس لیے آئے ہیں کہ ہم صرف ایک اللہ کی بندگی کریں اور ان خداؤں کو چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے؟ تو حضرت ہود علیہ السلام نے کہا کہ اچھا تم پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، میں بھی انتظار کرتا ہوں۔ پھر ہم نے ہود کو بچا لیا اور ان کی قوم کو تباہ کر دیا۔ 16واں مضمون بیان ہوا، حضرت صالح علیہ السلام کو جب قوم سمود کی طرف بھیجا جو ہموار میدانوں میں عالی شان محل بناتے تھے، یہ ان کی صفات تھی اور یہ بڑے طاقتور تھے، پہاڑوں کو تراشتے تھے۔ لیکن جب انہوں نے اپنے نبی کو جھٹلایا، حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلایا، تو اللہ نے انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے قوم کو دعوت دی، لواطت سے منع کیا تو قوم نے جواب دیا کہ نکالو اس کو بستی سے، یہ بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ تو پھر ہوا کیا کہ ہم نے ان پر پتھروں کی بارش کی اور ان کو تباہ کر دیا۔ پھر قوم مدین کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا جو آخری رکوع میں جس کا ذکر ہے، اور پھر اگلے پارے میں 9ویں پارے میں بھی اس کا ذکر چل رہا ہے۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل 9ویں پارے میں بیان ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کا فہم نصیب فرمائے۔